فرزدق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی 2 گمشدہ اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا اور دور ایک آگ نظر آئی۔ کبھی اس کے شعلے بھڑک اٹھتے اور کبھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا چل کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کسی مصیبت زدہ نے جلا رکھی ہو اور میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ چنانچہ میں نے اونٹ کو تیز کیا اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لمبے لمبے بالوں والا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہے اور بہت ساری عورتیں ایک عورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی تھی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کے کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے دوسرے دروازے پر لے کر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے۔ وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف وحدہ لا شریک لہ، وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناظرین، لڑکی کی پیدائش پر اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک منہ چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ ناشکری بھی ہے اور ناقدری بھی۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کی شامل حال رہے گی۔ لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے۔ اس کے صلے میں خدا سے بہشت بری کی آرزو کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی۔ اس نے کچھ مانگا، میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو شخص اپنی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔
لڑکیوں کو حقیر نہ جانے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملہ میں ترجیح دیجیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے، یکساں سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔ جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کو کسی کو اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، فزدق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ ان کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ ان کے دادا حضرت صعصع نے کتنی ہی لڑکیوں کو اس دور میں زندہ دفن ہونے سے بچایا جس میں اہل عرب لڑکی کے تصور ہی سے شرم محسوس کرتے تھے۔ حضرت صعصع خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں اپنی 2 گمشدہ اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا۔ دور ایک آگ نظر آئی، کبھی اس کے شعلے بھڑک اٹھتے اور کبھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا چل کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کسی مصیبت زدہ نے جلا رکھی ہو اور میں اس کے کام آ سکا تو ضرور اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے اونٹ تیز کیا اور تھوڑی ہی دیر میں بنی انمار کے محلے میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لمبے لمبے بالوں والا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا سوگ منا رہا ہے اور بہت ساری عورتیں ایک عورت کو گھیرے میں لیے بیٹھی ہیں جو درد ذیل میں مبتلا ہے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے معاملے کی نوعیت معلوم کی تو پتہ چلا کہ 3 روز سے یہ عورت اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑے میاں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عورتوں کی آواز آئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بوڑھا چلایا، اگر لڑکا ہے تو خیر، اگر لڑکی ہے تو میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا، میں اس دم اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے بڑی لجاجت سے بڑے میاں سے کہا کہ شیخ ایسا نہ کیجیے، آپ ہی کی بیٹی ہے، راہ روزی کا سوال تو اس کی روزی دینے والا اللہ ہے۔ بوڑھا پھر گرجا، نہیں، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے نرمی سے پھر اصرار کیا تو اس نے ذرا تیور بدل کر کہا، اگر تم ایسے ہی رحم دل ہو تو اس کی قیمت دو اور لے جا کر پال لو۔ میں نے بلا تعمل کہا، ہاں، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور میں بچی کو خرید کر خوشی خوشی لوٹ آیا۔ اور میں نے خدا سے عہد کیا کہ اس بچی کو شفقت و محبت سے پالوں گا، اور میں نے خدا سے یہ بھی عہد کیا کہ جب بھی کوئی سنگ دل کسی معصوم بچی کو مار ڈالنے کا ارادہ کرے گا میں ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، قیمت دے کر اس بچی کو حاصل کروں گا اور نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ اس کی پرورش کروں گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا۔ اس وقت تک میں 94 بچیوں کو ظالم باپوں کے چنگل سے بچا چکا تھا، اور پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلام نے قتل اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا اور خدا کے پیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اولاد کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں کہ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔